हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है एसिलरेशन। ठीक है, एसिलरेशन। ठीक है, अब एसिलरेशन क्या होता है देखें। पहले जो हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए थे आपके पास मौजूद होंगे यूट्यूब में। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लें। ठीक है, जिसके अंदर हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया है, जिसमें स्पीड को डिस्कस किया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया है। क्योंकि आपको वेलोसिटी समझ में नहीं आएगी तो आपको एसिलरेशन जाहिर सी बात है समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले वो समझ लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। तो चलें शुरू करते हैं। एसिलरेशन क्या होता है? तो ये दरअसल वेलोसिटी से ही रिलेटेड है। अब जब हमने पढ़ा था कि भाई वेलोसिटी होती है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, एक वेरिएबल वेलोसिटी होती है। ठीक है, अब ये यूनिफॉर्म और वेरिएबल जो वेलोसिटी होती है इनके बीच जो हमने डिफरेंस पढ़ा था कि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है जो कंटिन्यूअस एक ही इस वेलोसिटी के अंदर जो है बॉडी मूव कर रही हो। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई बॉडी है, ये यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ पर पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी सेम हो, यहाँ पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी सेम हो, यहाँ पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी सेम हो, यहाँ तक, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसकी वेलोसिटी हर जगह सेम हो, तो हम कहेंगे कि भाई ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड। अब ये हो गई कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, क्या हो गई? कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। एक वेलोसिटी होती है जो चेंज होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ देख लें, ये कोई बॉडी है जो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। जब यहाँ पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसकी वेलोसिटी होती है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये क्या आई है? चेंज आई है वेलोसिटी के अंदर। क्या आई है? चेंज आई है। अब इस चेंज को हम क्या कहते हैं? एसिलरेशन। ठीक है, यानी अगर डेफिनेशन की बात करें तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, यानी जो वेलोसिटी की में चेंजिंग आती है टाइम के लिहाज से, टाइम के एतबार से जो वेलोसिटी के अंदर चेंजिंग आती है, उस चेंजिंग को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम उसे? एसिलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी के अंदर जो तब्दीली आए। अब यहाँ देखें आपने, यहाँ पर कोई एसिलरेशन नहीं है। क्यों? यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, सेम है। यहाँ पर देखें सेम है, यहाँ पर देखें सेम है, यानी ये सेम वेलोसिटी है। मगर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, यहाँ जैसे पहुंची है बॉडी तो इसकी जो वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड हो गई। ये चेंज हुई है। ठीक है, अब चेंज दो तरह के होते हैं, या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या वेलोसिटी घटेगी। अब यहाँ पर देखें वेलोसिटी बढ़ रही है, मगर एक और बॉडी है जो यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर थी तो उसकी थी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आगे गई तो उसकी वेलोसिटी हो गई 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब चेंज दोनों साइड है, यहाँ पर भी चेंजिंग हो रही है, यहाँ पर भी चेंज हो रही है, मगर यहाँ वेलोसिटी घट रही है, यहाँ बढ़ रही है। यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, यहाँ इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो चेंजिंग दोनों है, यहाँ पर भी एसिलरेशन मौजूद है, यहाँ पर भी एसिलरेशन मौजूद है। क्यों? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है, इसलिए हम कहेंगे कि इसमें एसिलरेशन मौजूद है, इसमें भी एसिलरेशन मौजूद है। मगर इसमें एसिलरेशन मौजूद नहीं है क्योंकि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, बॉडी कंटिन्यूअस सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि इसमें कोई भी एसिलरेशन नहीं है। ठीक है, इसमें एसिलरेशन नहीं है, मगर इसमें है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, इसमें भी है क्योंकि चेंज हो रही है, घट रही है।
یعنی چینج دونوں میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو اب جب باڈی کی جو ایکسلریشن ہے وہ یا تو بڑھے گی یا تو گھٹے گی. ٹھیک ہے. اب اس چینج ان ویلاسٹی کو ہم کس طرح معلوم کریں گے؟ اب مثال کے طور پر یہ باڈی جا رہی ہے، یہ بال ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک آئی. اب اس کی شروعاتی جو ابتدائی جو ویلاسٹی ہے وہ ہے 5 میٹر پر سیکنڈ. ٹھیک ہے. اور فائنل کیا ہے؟ 6 میٹر پر سیکنڈ. ٹھیک ہے. اب ہم چینج کس طرح معلوم کریں گے؟ اس میں چینجنگ کتنی آئی ہے؟ ہمیشہ ہم چینج اس طرح معلوم کرتے ہیں کہ جو لاسٹ والا ہوتا ہے، جو لاسٹ جو چینجنگ آئی ہے، ٹھیک ہے، جو لاسٹ والی ویلاسٹی ہے اس کو ابتدائی ویلاسٹی سے مائنس کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ چینجنگ یہ آئی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ ایک ایگزامپل لے لیں. میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی باڈی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ربڑ ہے، کوئی الاسٹک باڈی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو ہم کھینچتے ہیں، اس کو کھینچیں گے تو یہ یہاں تک پہنچ جائے گی. کوئی فلیکسیبل باڈی ہے جو کھینچنے سے بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپل لے لیتے ہیں. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر میں آپ کو ایگزامپل دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ باڈی پہلے اتنی تھی، ہم نے اس کو کھینچ کر بڑا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے بڑا کر دیا تو یہ کتنا بڑا ہوا؟ پہلے اتنا تھا، اب اتنا بڑا ہوا. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. اس طرح معلوم ہوگا جب ہم اس کو اس سے نکالیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی اب اس کو یہاں سے نکالیں گے، کاٹیں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اتنی تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے. اگر میتھمیٹیکلی دیکھیں تو مثال کے طور پر اگر اس کی لینتھ ہے 5 میٹر، ٹھیک ہے، اور اس پورے کی لینتھ ہے 6 میٹر، یہ 10 میٹر. ٹھیک ہے. یعنی اب پہلے 5 میٹر تھی، ہم نے اس کو کھینچا تو 10 میٹر ہو گئی. اب تبدیلی کتنی آئی ہے وہ ہم نے تب معلوم ہوگی جب ہم انیشل سے، ٹھیک ہے، فائنل سے انیشل کو مائنس کریں گے. ٹھیک ہے. تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 5 میٹر، یعنی چینج کتنی آئی ہے؟ 5 میٹر کی. کیسے معلوم ہوا؟ جب ہم نے فائنل سے انیشل کو مائنس کیا. اسی طرح ویلاسٹی میں بھی اسی سیم چیز ہے. اب ہم چینج ان ویلاسٹی کس طرح لکھیں گے؟ یہ چینج ان ویلاسٹی کو ہم لکھتے ہیں ڈیلٹا وی سے. یہ بات ذہن نشین کر لیں. ڈیلٹا وی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چینج ان ویلاسٹی. ٹھیک ہے. یعنی ویلاسٹی میں جو تبدیلی آتی ہے اسے ہم شو کرتے ہیں چینج ان ویلاسٹی، ڈیلٹا وی. اب یہ ہے ایک ویلاسٹی اور یہ آخری ویلاسٹی، یہ انیشل ویلاسٹی، یہ فائنل ویلاسٹی. اب چینجنگ کتنی آئی ہے تب معلوم ہوگا جب اس سے 6 سے ہم 5 مائنس کریں گے. ٹھیک ہے. تب ہمیں معلوم ہوگا کہ چینجنگ کتنی آئی ہے؟ 1 میٹر پر سیکنڈ. جی چینجنگ آئی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح ہم چینج معلوم کرتے ہیں، یعنی فائنل سے انیشل کو مائنس کرتے ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر یہ ایک ویلاسٹی، یہ بھی ویلاسٹی ہم نے یہ معلوم کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ جو انیشل ویلاسٹی ہوتی ہے اسے ہم وی آئی سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور جو فائنل ویلاسٹی ہوتی ہے اسے ہم وی ایف سے ڈینوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سمپل سا کانسیپٹ ہے ایکسلریشن کا. ٹھیک ہے. تو چینج ان ویلاسٹی آتی ہے، چینج ان ویلاسٹی کیا ہوتی ہے؟ ہماری ایکسلریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب آتے ہیں ہم میتھمیٹیکلی ایکسلریشن کو کس طرح ڈینوٹ کرتے ہیں، کس طرح فائنڈ کرتے ہیں. تو ایکسلریشن کی جو سیمپل ہوتی ہے، ایکسلریشن کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں ڈینوٹیڈ بائی اسمال اے. ٹھیک ہے. اسمال اے سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اسمال اے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اوپر سے ڈائریکشن بھی دیتے ہیں. ایکسلریشن کیونکہ ویکٹر کوانٹٹی، یعنی اس کو ڈائریکشن دے دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد
اس کو میتھمیٹیکلی کس طرح فائنڈ کریں گے؟ تو ایکسلریشن از اکول ٹو دا ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی. اب چینج ان ویلاسٹی کو میں نے آپ کو پہلے بتایا، چینج ان ویلاسٹی کو معلوم لکھتے ہیں چینج ان بی. اب ریٹ کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم. ٹائم کے لحاظ سے تو اپان میں ہم دیں گے ٹائم. ٹھیک ہے. اب ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ چینج ان ویلاسٹی کا مطلب کیا ہے، کہ جو مثال کے طور پر ایک باڈی میں نے آپ کو ایگزامپل بتایا کہ یہ یہاں سے جا رہی ہے یہاں تک. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر تھی تو اس کی ویلاسٹی تھی 2 میٹر پر سیکنڈ. یہاں آ گئی تو اس کی ہو گئی 4 میٹر پر سیکنڈ. ٹھیک ہے. تو اب چینجنگ کتنی آئی ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے تو 2 کی چینجنگ آئی ہے نا. تو اس کو ہم میتھمیٹیکلی کیسے معلوم کریں گے؟ جب اس سے فائنل سے انیشل کو مائنس کریں گے، یعنی 4 سے جب ہم 2 کو مائنس کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا تبدیلی کتنی آئی ہے، 2 کی تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس 2 کی تبدیلی آئی ہے، اس کا آپ فارمولا کیسے بنائیں گے؟ تو چینج ان ویلاسٹی برابر ہوتی ہے، یہ فائنل ویلاسٹی ہے وی ایف ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ وی آئی، انیشل ویلاسٹی. ٹھیک ہے. تو اب وی ایف سے مائنس کریں گے کیا؟ وی آئی. تو یہ ہے چینج ان ویلاسٹی کا فارمولا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو یہاں پٹ کریں گے کہ چینج ان ویلاسٹی وی ایف مائنس وی آئی اپان میں ٹی. اب یہ ہمارا ہو گیا کیا؟ ایکسلریشن کا فارمولا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے سمپل سا کانسیپٹ ایکسلریشن کا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارا یونٹ، کیونکہ جو بھی کوانٹٹی ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی یونٹ ہوتا ہے. یہ ہم نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھا تھا فزیکل کوانٹٹی اینڈ میجرمنٹ میں. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی یونٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایکسلریشن بھی ایک فزیکل کوانٹٹی ہے، اس کا یونٹ معلوم کرتے ہیں. اب ویلاسٹی کا یونٹ کیا ہے؟ میٹر اپان سیکنڈ مائنس میٹر اپان سیکنڈ. ٹھیک ہے. اپان میں سیکنڈ. ٹھیک ہے. اب تھوڑا اس کو مٹا کر پھر لکھتے ہیں. ہاں تو اب ویلاسٹی کا یونٹ کیا ہے؟ ویلاسٹی کا یونٹ ہے میٹر اپان سیکنڈ. ٹھیک ہے. اب اپان میں کیا ہے؟ ٹائم اپان میں سیکنڈ. ٹھیک ہے. اب کیونکہ یہ جب سیکنڈ نیچے ہے تو اس کو اوپر لے آئیں گے تو یہ اس کا پاور مائنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جب بھی ہم کوئی بھی جو نیچے والا ہوتا ہے ڈینومینیٹر میں ہوتا ہے، اس کو اگر اوپر لے آئیں گے تو اس کے اوپر جو یہ اوپر مائنس کا چارج ہم دیں گے، مائنس کا پاور دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو اوپر لے آتے ہیں تو ہمارا ہوگا میٹر پر سیکنڈ اپان سیکنڈ. ٹھیک ہے. اب اس کو بھی اوپر لے آئیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. ٹھیک ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ یہاں پر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارا کیا ہوگا؟ میٹر اپان سیکنڈ. اب یہاں پر ایک سمجھا جاتا ہے، اس کو اگر اوپر لائیں گے تو یہ جو نیچے والا ہے اوپر چلا کے جائے گا. ٹھیک ہے. وہ اس کو اگر یہ مثال تو یہ ایک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا ڈویژن ہے. ٹھیک ہے. اب اس نیچے والے ڈویژن کو اوپر لائیں گے، ملٹیپلیکیشن میں لائیں گے تو یہ جو نیچے والا ہے یہ اوپر چلا کے جائے گا اور اوپر والا نیچے چلا جائے گا. تو یہ اس طرح ہوگا کہ میٹر اپان سیکنڈ انٹو 1 اپان سیکنڈ. ٹھیک ہے. اب 1 کو میٹر سے ملٹیپلائی کریں گے تو جواب m ہی آئے گا. ٹھیک ہے. سیکنڈ کو سیکنڈ سے ڈیوائڈ کریں گے ملٹیپلائی کریں گے تو سیکنڈ اسکوائر آئے گا. تو یعنی جواب آئے میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس کا یونٹ. اس کو اس طرح بھی لکھتے ہیں اور اس طرح بھی لکھتے ہیں. یہ ایکسلریشن کا یونٹ. ٹھیک ہے. تو یہ سمپل سا کانسیپٹ ایکسلریشن کا. اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں کوسچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں جلدی آپ کو اس کا جواب دوں گا. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. والسلام.